بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ پروگرام دعا اور دوا کے آج کے شمارے کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پھر سے حاضر خدمت ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان گوہر رسول۔ دعا کے لغوی معنی تو اللہ سے پکار کے ہیں، التجا اور پکار کے ہیں، یعنی اللہ سے کوئی فریاد کرنے یا کچھ طلب کرنے کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مخصوص آیات کے ورد کو بھی دعا شمار کیا جاتا ہے، جبکہ کسی شخصیت کے لیے نیک تمنا اور بھلائی کی خواہش کے اظہار کو بھی دعا کہا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا مانگنا عبادت میں شامل ہے۔ اللہ نے خود بعض دعائیں بتائی ہیں کہ بندوں کو اس طریقے یا ان الفاظ میں دعا کرنی چاہیے۔ قرآن میں دعاؤں کا ذکر ہے تاکہ ایک عام انسان بھی ان موقعوں پر وہی دعائیں مانگیں۔ علماء فقہا نے بھی خاص موقعوں کے واسطے دعائیں مقرر کی ہیں۔ ناظرین، پروگرام کے حوالے سے ہم آپ کو ایک خوشخبری دینا چاہیں گے۔ آپ کے بے حد اصرار پہ یہ پروگرام آج بھی 1 گھنٹے کا ہوگا۔ پچھلے ہفتے ہم نے یہ پروگرام صرف جمعے کو 1 گھنٹے کا کیا تھا، لیکن آپ کے اصرار پہ آپ کے جو فیڈ بیک موصول ہوا ہے، اور ہمیں بھی اس بات کی خوشی ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے، اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جمعرات کو بھی اور جمعے کو بھی یہ پروگرام 1 گھنٹے کا ہوا کرے گا۔ ہم آپ کے ساتھ 1 گھنٹے کے لیے حاضر ہیں۔ فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں۔ میں ایک بار نمبرات دہرا دوں: 1800-4192-154 اور 9989974324۔ فون کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ قائم کر کے مفتی صاحب سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے لکھنؤ کے اسٹوڈیو سے موجود ہیں مفتی ابوالعرفان فرنگی محلی صاحب، جو شہر قاضی ہیں لکھنؤ کے۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور آپ ہماری رہنمائی کریں گے۔ مفتی صاحب، آپ سے ایک سوال میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دعا کی قبولیت کے لیے کیا شرائط ہیں؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا، تم مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا۔ اور حدیث سے ثابت ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے وہ جس طرح سے انسان کے لیے اس کا بھیجا بہت ہی قیمتی ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے گر گڑا کر دعا مانگنا بھی اس کے بھیجے کی طرح سے ہے، مغز کی طرح سے ہے۔ جی مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم مجھ کو پکارو میں جواب دوں گا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کہ وہ کون شخصیت ہے جو کسی مظلوم کی آواز کے اوپر، پکار کے اوپر اس کا جواب دے اور اس کی تکلیفوں کو دور کرے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ پروگرام میں پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہم لوگوں کا مالک و آقا ایک وحدہ لا شریک ہے۔ اور ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب؟ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ ہمیں کرناٹک سے بات کر رہے ہیں۔ جی کرناٹک سے ہمارے صالح صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، یہ بعد میں بچوں کا، یہ ہمارے جاوید سلمان بول کے دونوں ہے، ان کا کام دھندے میں بہت مشکل ہو رہا ہے جی، اس لیے ایک دعا۔ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، ضرور آپ کو جواب دیں گے اس کا۔ ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جالنا مہاراشٹر سے۔ جی بتائیے جناب، کیا مسئلہ آپ کا؟ رفیق نام۔ ہاں جی صاحب، ہمارے بہت دن سے طبیعت خراب ہے، جی پیروں میں درد رہتا ہے، جی اس کے لیے دعا کرنی کی، ضرور اور بتائیں گے آپ۔ ہمارا کچھ قرضہ دینا ہے، اور جی جی ہمارا قرضہ دینا ہے، بولا بہت قرض ہے آپ کے اوپر؟ کے لیے، ہاں قرض کے لیے۔ ضرور آپ کو جواب دیں گے، بہت بہت شکریہ جناب، آپ کو ضرور جواب دیں گے۔ اسی سلسلے میں ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ میری طبیعت خراب رہتی ہے بہت زیادہ۔ جی آپ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں یوپی سے، سہارنپور سے بات کر رہا ہوں۔ جی بھائی بتائیے۔ ہیلو۔ جی جی بالکل، ہم کو آپ کی آواز آ رہی ہے۔ طبیعت خراب ہے آپ کی، اس کے علاوہ اور کیا مسئلہ ہے؟ اور ایک کاروبار کے بارے میں کہ کاروبار نہیں میرا چل رہا ہے، نہ جانے کسی نے بنتی کرا دیا، کیا ذرا چیزیں معلوم کر کے کوئی دعا وغیرہ مجھے بتا دیں آپ۔ ضرور بتائیں گے آپ کو، ہم آپ کی خدمت میں یہاں حاضر ہیں۔ آپ کی رہنمائی کے لیے مفتی صاحب ہمارے
ساتھ موجود ہیں, آپ کو ضرور جواب دیں گے اس کا. آپ کی بہت مہربانی ہوگی. جی بالکل, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. کالر سے شاید ابھی رابطہ نہیں ہوا. مفتی صاحب, کرناٹک سے جو بھائی کا فون مسئلہ ہے, ان کے سالے کی طبیعت خراب ہے, کام میں بھی مشکلات ہیں بہت زیادہ, اور ایسا ہی سوال سہارنپور سے جو بھائی ہیں ان کا بھی ہے کہ طبیعت خراب ہے اور کاروبار میں برکت نہیں ہے, ان کے لیے کیا تجویز ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا بھی بہت ضروری چیز ہے. اس لیے سب سے پہلے ہم کو نماز کی پابندی کرنا چاہیے, اور نماز کی پابندی کے بعد پھر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. بیماری کے لیے یہ ضروری ہے کہ یا سلاموں کا نام جو ہے وہ بار بار کثرت سے پڑھیں, اس کو اپنے اوپر بھی دم کر لیں اور پانی کے اوپر بھی دم کر کے وہ اس کو پی سکتے ہیں. تو بیماری کے لیے شفا یہی ہے. اور اس کاروبار وغیرہ کے لیے اگر کوئی پریشانی ہے تو اس کے لیے بزرگوں نے یہ بتایا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 1100 مرتبہ یا وہابو پڑھ لیا کریں, اور انشاءاللہ 40 دن کے اندر برابر اس کو کرنے سے آپ کی یہ کاروباری تکلیفیں دور ہو جائیں گی. جی شکریہ. مفتی صاحب, جالنا سے جو بھائی کا مسئلہ تھا وہ بھی طبیعت خراب کا تھا, اس کا جواب تو آپ نے بتا دیا. اس کے علاوہ قرض سے نجات کے لیے کیا دعا کی جائے؟ نئے قرض کی نجات کے لیے بھی بہت سی دعائیں ہیں, لیکن سب سے آسان جو ہے وہ یہی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 1100 مرتبہ یا وہابو پڑھا کریں, اور اول و آخر درود شریف پڑھ لیا کریں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ دیکھیں نماز میں وہ خشوع و خضوع پیدا کریں, اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جو نماز پڑھیں تو یہ سمجھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں, اور وہی ہماری تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے. یا وہابوں کا مطلب ہے عطا کرنے والا, دینے والا. تو اگر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا تو انشاءاللہ آپ کا قرض دور ہو جائے گا. شکریہ مفتی صاحب. ناظرین, دعا ایک امید ہے, دعا ایک یقین ہے, دعا ایک بھروسہ ہے, ایک وسیلہ ہے. اسی سلسلے میں آپ کے سامنے ہم لوگ حاضر خدمت ہیں, اور اس بات کی بھی خوشی ہے کہ آج اور کل یعنی جمعرات اور جمعہ کے دن اس پروگرام کا وقت 1 گھنٹے کا کر دیا گیا ہے. آپ کے بے حد اصرار پہ آپ کا جو فیڈ بیک موصول ہوا, فون کالز کے ذریعے بھی آپ لوگ بتاتے رہتے ہیں, اور جو آپ کو فائدہ ہوتا ہے ہماری وجہ سے, اسی وجہ سے ہم نے اس پروگرام کا وقت جمعرات اور جمعے کے لیے 1 گھنٹے کا کر دیا ہے. فون نمبرات آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں, آپ فون کر کے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. ہاں ہلو. جی السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ہم جھارکھنڈ رانچی سے بول رہے ہیں. جی بھائی بتائیے. میری آنکھ میں شوگر کی وجہ سے تھوڑا آنکھ میں پرابلم آ گیا ہے, تو علاج تو کر رہے ہیں لیکن علاج سے فائدہ نہیں نظر آ رہا ہے. جی تو میں اس میں اور کیا کروں؟ جی آپ کو ضرور بتائیں گے. اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا بھائی؟ اور صدقہ بھی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کو مفتی صاحب ضرور جواب دیں گے اس کا انشاءاللہ. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. کون صاحب ہے, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں شازیہ بول رہی ہوں. جی بتائیے محترمہ, کیا مسئلہ آپ کا؟ جی میں بریلی میں رہتی ہوں. جی میری شادی نہیں ہو رہی ہے, رشتہ نہیں لگ رہا ہے. رشتے کے لیے؟ جی بہت شکریہ, ضرور آپ کو بتائیں گے اس کا مسئلہ, اس کا حل کیا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ؟ جی کیا کہ 8-9 سالیں ہو گئی, ہمارے گھر کی پریشانی دور نہیں ہو رہی, کوئی نہ کوئی دقت لگی رہتی ہے. بھیا نے گاڑی دی وہ بھی بک گئی. جی ضرور آپ کو جواب دیں گے. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے, کچھ ہی دیر میں آپ کو جواب دے دیں گے. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. ٹی وی کی آواز برائے مہربانی بند کر دیجئے کچھ دیر کے لیے. جی 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 ہلو. جی بتائیے مسئلہ کیا ہے آپ کا بھائی؟ جی جی میرا نام منظور احمد ہے, اور یہ مطلب میرا کاروبار اٹھتا ہے اور بیچ جاتا ہے. اچھا خاصا کاروبار صحیح ہوتا ہے اور بیچ جاتا ہے.
कारोबार आपने भाई टीवी की आवाज़ बंद नहीं की, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की आपका मसला समझने की। आपसे गुजारिश ये है कि जब भी हमसे बात करें कुछ देर के लिए टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, फिर टीवी पर ही अपना जवाब सुन लीजिए। कारोबार में बरकत के लिए एक और कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? हम गुंटूर जिला से बात कर रहे हैं। जी बताइए मोहतरमा, क्या मसला आपका? मेरे को औलाद नहीं हो रहा है उसके जी ज़रूर जवाब देंगे आपको। इसके अलावा और कोई मसला? कमाई में बरकत के वास्ते। कमाई, बहुत शुक्रिया बहन, आपको ज़रूर जवाब देंगे इसका कुछ ही देर में। मोती साहब, झारखंड रांची से भाई का मसला है कि आंख में तकलीफ है, शुगर की वजह से इलाज भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उनके लिए क्या दुआ है? देखिए, उसके लिए फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअका फ़बसरुकल यौम हदीद, ये आयत जो है हर नमाज के बाद 10 मरतबा पढ़ने के बाद अंगूठों पे दम करके अपनी आँखों पे फेर लें, इंशाअल्लाह इससे फ़ायदा होगा उनको। जी। फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअका फ़बसरुकल यौम हदीद। जी, नाज़रीन आपको बता दें कि अगर आप कभी ऐसा होता है कि दुआ बहुत लंबी होती है, आप लिख नहीं पाते हैं या सही से सुन नहीं पाते हैं, तो आपके फैसिलिटी ये है कि ये प्रोग्राम यूट्यूब पर भी दस्तयाब है, कुछ ही देर में अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे। आप टाइप करें दुआ और दवा और न्यूज़ 18 उर्दू और ये प्रोग्राम, ये एपिसोड और पुराने एपिसोड्स भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। आप इत्मीनान से घर बैठ के बाद में दुआएं सुन सकते हैं और लिख सकते हैं। मुफ्ती साहब, बरेली से शाजी का मसला है कि रिश्ते के लिए वो परेशान है, रिश्ता नहीं हो रहा है और उनके घर में परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, कमाई में बरकत नहीं है, उसके लिए क्या दुआ है? इसके लिए तो बाज़ तावीज़ात हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं और उनके इस्तेमाल से फ़ायदा होता है, लेकिन हर नमाज के बाद 159 मरतबा अल-फत्ताहो पढ़ लिया करें। ये रिश्ते के लिए है, जो रिश्ते के लिए बता रहे हैं आप? जी 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 जी। और 156 बार अल-फत्ताहो, ये असर की नमाज के बाद ज़्यादा पढ़ें तो अच्छा है। जी बिल्कुल। और मंजूर भाई का मसला ये है कि कारोबार में बरकत नहीं है, शाजी का भी वही मसला था, घर में बरकत नहीं है, उन दोनों के लिए क्या तजवीज़ है कारोबार के लिए? कारोबार के लिए ज़्यादा बेहतर ये है कि ईशा की नमाज के बाद 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद या फत्ताहो 489 बार या बासितो 72 बार या वासिओ 137 बार और या जामिओ 124 मरतबा पढ़ लिया करें। ये ईशा की नमाज के बाद पढ़ना या है। फत्ताहो 489 बार या बासितो 72 बार या वासिओ 137 बार और या जामिओ 124 बार। ये एक साथ पढ़ना, मतलब एक ही निशिस्त में पढ़ना है? हाँ जी 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 जी। ठीक है मुफ्ती साहब, हमें उम्मीद है कि इनको जवाब मिल गया होगा। मुफ्ती साहब, गुंटूर से भाई का मसला है कि औलाद नहीं है उनके कोई, उसके लिए क्या दुआ तजवीज़ करेंगे? अब उसके लिए भी तावीज़ात वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। और उसमें पाबंदी करने से इंशाअल्लाह जी मुफ्ती साहब, और कारोबार में बरकत के लिए तो खैर आपने बता ही दिया। नाजरीन, ये प्रोग्राम आपके लिए बराह रास्त नशर करते हैं हम। फ़ोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं, 1800419215 और एक और नंबर है 9989974324। फ़ोन के ज़रिए आप अपने मसाइल बयान करके रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। एक और कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
ایک منٹ رک جائیے جی مفتی صاحب. یہ اولاد کے لیے جو ہے جی وہ یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. جی تو یہ دعا جو ہے وہ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد اول و آخر درود شریف 11 بار اس کو پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں، اور پانی کے اوپر دم کر کے روزانہ اس کو شوہر اور بیوی دونوں استعمال کریں. اور اگر یہی لکھ کر کے داہنے بازو پہ باندھ لے تو بہت اچھا ہے، انشاءاللہ پورا فائدہ ہوگا. یہ خود سے لکھ سکتے ہیں، اس کو خود سے لکھ کے داہنے بازو پہ دونوں میاں بیوی باندھ لیں اس کو. ہاں کسی نیک آدمی سے لکھوا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. جی بہتر مفتی صاحب. بولنے مجھ سے غلطی ہوئی، گنٹور سے جو ہے بہن کا مسئلہ تھا، بہن کا فون آیا تھا، بھائی نہیں تھے. بہرحال مجھے امید ہے کہ ان کو جواب مل گیا ہوگا. اور اگر میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں کہ اگر آپ کو کبھی ایسا ہوا کہ دعا لکھ نہیں پائے آپ یا سن نہیں پائے تو یہ سہولت ہے ہم نے رکھی ہے کہ یہ پروگرام یوٹیوب پر دستیاب ہے. آپ کچھ ہی دیر بعد، کچھ 1-2 گھنٹے کے بعد یہ پروگرام یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو جائے گا. آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو اور یہ ایپیسوڈ اور پرانے ایپیسوڈز بھی آپ کو یوٹیوب پر مل جائیں گے. آپ اطمینان سے گھر بیٹھ کے یہ دعائیں دوبارہ سے سن سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ آج یہ پروگرام 1 گھنٹے کا ہے. جمعرات اور جمعہ کو آپ کے اصرار پہ ہم نے یہ پروگرام، آپ کے خواہشوں کا احترام کرتے ہوئے یہ پروگرام ہم نے 1 گھنٹے کا کر دیا ہے. ایک کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سر کشمیر سے بات کر رہا ہوں. جی بھائی بتائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ مسئلہ یہ ہے کہ میری مسز جو ہے اکثر اس کا جو یورین ہے یہ خراب رہتا ہے، اس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی ہے. جی ہاں بس اس کے لیے کوئی دوا ہے تو جی ضرور بتائیں گے آپ کو. اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ؟ بس. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. بہرحال ایک گزارش یہاں پہ میں آپ سے یہ کروں گا، جب بھی ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز کچھ دیر کے لیے بند کر دیجیے تاکہ آپ کی آواز گونجے نہیں اور ہم آپ کا مسئلہ صحیح سے سن سکیں. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ معراج بول رہا ہوں، ہاتھرس سے، یو پی. جی نیاز بھائی بتائیے. ارے حضرت کیا کہتے ہیں، ہماری بہن کی جو ہمیشہ طبیعت خراب سی رہتی ہے، جی ان کے لیے کوئی دوا یا دعا ہو، اور میری کمر میں جو تکلیف رہتی ہے. جی ضرور آپ کو بتائیں گے بھائی. لیکن نیاز بھائی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے برائے مہربانی تاکہ آپ کی آواز صحیح سے آ جائے. بہرحال ہم نے آپ کا مسئلہ سن لیا. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آپ کو ضرور جواب دیں گے اس کا. ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ شفیع اسماعیل مخدوم پونا سے، مہاراشٹر. شفیع بھائی بتائیے. سر میرے 3 پرابلم ہے. جی ایک تو جو سامنے والا جو غیر قوم کا جو رہتا ہے وہ پوجا کر کے جو ہم کو دیتا ہے، پرساد دیتا ہے، پوجا جو کر کے پرساد دیتا ہے وہ کھا سکتے ہیں کیا ہم؟ ٹھیک ہے آپ کو بتائیں گے ضرور. اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ اور دوسرا ایک پرابلم تھا، اگر سامنے والا چھینکتا ہے غیر قوم والا، کیا ہم اس کو یا رحمک اللہ بول سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. کس چیز کے بعد آپ اس کو یا رحمک اللہ؟ چھینکنے کے بعد؟ چھینکنے کے بعد ہم جب سامنے والا غیر قوم کا بولتا ہے. جی سمجھ گیا آپ کا مسئلہ اسماعیل. شفیع بھائی میری بیٹی کا ایک پرابلم ہے. جی ہلو میں ان کی مسز بول. السلام علیکم. وعلیکم السلام محترمہ بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ ہاں سر میری بچی بہت پریشان ہے، وہ شادی بھی اس کی، ان کی مرض بہت، ایک بچہ ہے ان کی مرض بہت یہ کرتے، ٹارچر کرتے. ٹھیک ہے ضرور آپ کو جواب دیں گے محترمہ. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب کشمیر سے بھائی کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو اہلیہ ہے ان کے پیشاب میں تکلیف ہے، اس کے لیے کیا دعا ہے؟
اس کے لیے وہ ایسا کریں کہ درود شریف 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا شافیو من کل بلائن یا شافی، 101 بار پڑھ لیا کریں، اور پڑھنے کے بعد اس کو پانی میں دم کر کے بلا ناغہ پی لیا کریں۔ یہ کسی بھی وقت پی سکتے ہیں یا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا شافی من کل بلائن یا شافی، یہ پڑھنے کا اور پینے کا کوئی وقت مقرر یا کسی بھی وقت پی سکتے 101 بار؟ جی، یا کسی بھی وقت اس کو پڑھ سکتے ہیں اور پی سکتے ہیں؟ یہ عشاء کے بعد اگر پڑھ لیں تو اس وقت کی دعائیں بھی قابل قبول ہوتی ہیں۔ جی، اور مفتی صاحب نیاز بھائی کا ہاتھرس سے مسئلہ ہے کہ ان کی بہن کی طبیعت خراب رہتی ہے، خود بھی ان کی طبیعت خراب رہتی ہے، کمر میں درد رہتا ہے، ان کے لیے کیا دعا تجویز ہے؟ اس کے لیے وہ ایسا کریں کہ اول آخر درود شریف پڑھنے کے بعد پہلے پڑھ لیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سورہ الاعلاف 11 مرتبہ پڑھ کر کے اس کو پڑھ لیا کریں۔ تو یہ دونوں پانی میں دم کر کے پی لیں۔ جی، دونوں بھائی بہن، جس کی بہن کی بھی طبیعت خراب ہے، بھائی کے بھی کمر میں درد ہے، دونوں اس کو پڑھ کے پی سکتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، انشاءاللہ۔ شفیع اسماعیل بھائی کے کچھ مسئلے ہیں پونے سے، انہوں نے سوال کیا تھا کہ کیا آپ پرساد کھا سکتے ہیں؟ کوئی بھی غیر قوم ہے کیا اگر وہ پرساد دیں کیا وہ کھا سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ یہ مسئلہ بھی انہوں نے پوچھا ہے کہ جب کوئی غیر قوم کا چھینکتا ہے تو کیا آپ اس کو جواب دے سکتے ہیں یا رحمۃ اللہ؟ اور باقی یہ ہے کہ وہ ایک ان کی بیٹی ہے، بیٹی کا رشتہ ہوا تھا، مطلب شادی ہوئی ہے، بچہ بھی ہے، لیکن ان کا شوہر ذرا سا طبیعتاً گرم ہے، اس کے لیے کیا دعا ہے؟ دیکھیے، چھینک کے جواب کے لیے تو جب کوئی سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا جاتا ہے، لیکن اب سامنے والا جب کچھ نہیں کہہ رہا ہے تو ہم اس کا جواب کیا دیں گے؟ جی، اور ان کی بیٹی کا جو اہم مسئلہ یہی ہے، جہاں تک کہ دوسری پریشانیوں کا معاملہ ہے، جی اہم مسئلہ ان کا یہی ہے کہ بیٹی ان کی جو ہے یا ودودو جی 11 مرتبہ پڑھ کر کے وہ اپنے اوپر دم کر لیا کریں، اور جب موقع ملے تو شوہر کی طرف پھونک دیا کریں، اور جب بھی شوہر کا سامنا ہو تو یا ودودو کثرت سے پڑھتی آیا کریں۔ جی مفتی صاحب، ناظرین پروگرام براہ راست آپ کے سامنے ہے، آپ فون کے ذریعے حل حاصل کر سکتے ہیں اپنی پریشانیوں اپنے مسائل کا۔ ایک کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں سیوان سے بول رہا ہوں سر۔ جی سبحان بھائی بتائیے کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ میری بچی ہے 15-16 سال کی، جی، اس کا طبیعت 5-6 سال سے برابر خراب رہتا ہے۔ بیٹی کی طبیعت خراب ہے؟ اور جی بچی کی۔ جی، اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ ہاں جی، دوسری بات یہ ہے کہ کون سا ایسا عمل ہے جسے کرنے سے دنیا اور آخرت دونوں سنبھل جائے؟ کون سا ایسا عمل ہے جس سے کرنے سے دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے؟ جی بالکل، اس سے سب سے بڑی بات اس میں یہ آتا ہے کہ جو سب سے بڑا بہترین عمل بتایا گیا، ہم نے جو سنا ہے، میں اپنے طرف سے جواب دے رہا ہوں، فی الحال مفتی صاحب تک میں یہ سوال پہنچاؤں گا ضرور، وہ ہے اخلاق۔ بہرحال میں آپ کو ضرور جواب دوں گا اس کا، مطلب مفتی صاحب جواب دیں گے، میں نے تو اپنی طرف سے بتا دیا، مفتی صاحب کے پاس یہ سوال رکھ دیں گے ضرور۔ ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، کالر سے رابطہ نہیں ہو پایا، کال ڈراپ ہو گئی۔
ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. ہلو. شاید یہ کال بھی ڈراپ ہو گئی. مفتی صاحب، سبحان بھائی کی بیٹی 15-16 سال کی بچی ہے، اس کی طبیعت زیادہ تر خراب رہتی ہے، اس کے لیے کیا دعا ہے؟ اور ایسا انہوں نے پوچھا ہے کوئی ایسا عمل، کوئی بھی ایسا عمل جس سے کرنے سے دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی ہو سکتی ہے. دیکھیے، بچی کی جہاں تک طبیعت کی خرابی کا باعث ہے، وہ تو پوری بات معلوم ہونا چاہیے کہ کیا خراب ہے. لیکن وہ یہ دعا پڑھ سکتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا شافی من کل بلائن یا شافی. یہ 101 بار پڑھنے کے بعد پانی پر دم کر کے پی لیا کریں اور اپنے اوپر دم کر لیا کریں. جی. اور ان کا اور جہاں تک دنیا و آخرت کی بھلائی کا سبب ہے، جی، تو اس کے لیے تو قرآن نے یہ بتایا ہے کہ تم دعا مانگا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ تعالی، ہماری دنیا اور آخرت میں جو چیز ہمارے لیے بھلی ہے وہ ہم کو عطا کر دے، اور عذاب نار سے ہم کو بچا لے. دیکھیے، سب سے بڑی پریشانی دنیا کی ہے، تھوڑی دن کی ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے. لیکن سب سے بڑا عذاب جو ہے وہ عذاب آخرت ہے، عذاب قبر ہے، جس سے چھٹکارا ملنا بہت مشکل کام ہے. تو قرآن نے سب سے اچھی ترکیب یہ بتائی ہے کہ تم خود سے دعا نہ مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ حاجت پوری کرے، بلکہ تم اللہ تعالیٰ سے یہ مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو کچھ بھی بہتر ہے دنیا و آخرت کی بھلائی کے اعتبار سے وہ ہم کو عطا کر دے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قیامت میں یا عذاب قبر سے ہم کو نجات دے دے، جس سے چھٹکارا حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ تو سب کچھ اپنے بندوں کو خوب جاننے والا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس بندے کے لیے چیز بہتر ہے، وہ عطا کر دے گا. اور سب سے بڑی بات جو عذاب جہنم سے نجات ہے وہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا. اور یہ دنیا اور آخرت کی تمام دعاؤں سے سب سے بہتر دعا ہے. جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے؟ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں شہناز بات کر رہی ہوں. جی. تھوڑا میرے گھر میں پریشانی ہے، میرے پیر میں دائیں پیر میں درد ہے، اور تھوڑا ہمارے پتی نہیں ہے، میرے بچوں ٹیچر کام کر رہی ہے، تھوڑا پریشانی ہے، دعا چاہیے. ضرور آپ کو جواب دیں گے اس کا. میں بہت دنوں سے تمہارے حال کا انتظار کری، لیکن آپ لگ گیا ماشاءاللہ. چلیے، آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ نے کم سے کم اس لائق سمجھا کہ آپ نے ہم کو فون کیا. آپ ہی کے اصرار پہ ہم لوگوں نے اس پروگرام کا وقت بڑھا دیا ہے. جمعرات اور جمعے کو یہ پروگرام 1 گھنٹے کا ہوا کرے گا. پیر کے آگے بات کیا ہے وہ ہم ڈگری پڑھ رہی ہے میری بڑی والی لڑکی. جی، اس سے دعا چاہیے. ضرور بتائیں گے آپ کو. ایگزام میں پاس ہونا ہوگا. بہت. اور میری چھوٹی لڑکی بھی BSc سائیکالوجی پڑھ کے ہے، اس کا ایگزام کرشن گری میں دے کے تھے، تو وہ ریزلٹ میں برابر نہیں ہوا. اس کے واسطے بھی تھوڑا دعا کرنا. ضرور بتائیں گے آپ کو. ضرور بتائیں گے آپ کو. بہت شکریہ. جی جی، بالکل بالکل آپ کو جواب دیں گے اس کا کچھ ہی دیر میں. ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے دندے میں برکت کے لیے دعا چاہیے. جی، کون بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آپ پورا سے بات کر رہے ہیں، مہاراشٹر چنچوڑ سے. جی. اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ ہاں، تو کیسے دندے میں برکت تو آتی ہے، لیکن ہر ایک 2 مہینے بعد میں اور سنگی چالو ہو جاتی ہے، اس میں برکت ہی نہیں رہتی. سمجھ گیا جناب. اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ کچھ گھر میں پریشانی ہے، بس الحمدللہ باقی سب ٹھیک ہے. چلیے، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے بھائی. آپ کو ضرور جواب دیں گے اس کا. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو.
ہاں ہیلو. السلام علیکم جناب، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مہاراشٹر سولاپور. جی بھائی بتائیے. ہاں ہیلو. جی بتائیے، ہم آپ کو سن رہے ہیں. ہاں یہ سولاپور سے بات کر رہا ہوں مہاراشٹر سے. جی میرے کو بینڈ ہوا تھا. ہیلو. جی ہاں میرے کو بینڈ ہوا، وہ بینڈ ہوا تو گاٹی کم نہیں ہو رہی. پین ہوا آپ کو؟ ہاں بینڈ. درد ہوا؟ ہاں بینڈ ہوا تھا پھوڑی. اچھا دانا ہوا تھا آپ کو. جی 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 اچھا ایسا ہے کہ آپ کو دانا ہوا تھا. ٹھیک ہے، آپ کو بتائیں گے اس کے جواب. اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ گاٹی. آپ کا اور کوئی مسئلہ ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شولاپور سے کال کرنے کے لیے، ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے. ناظرین کچھ سوالات باقی ہمارے پاس. شہناز صاحب کا سوال ہے اور چنچور سے اور شولاپور سے سوال باقی ہیں. ان سب سوالات کا جواب ہم دیں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں موجود ہیں مفتی ابوالعرفان فرنگی محلی صاحب جو شہر قاضی ہیں لکھنؤ کے. مفتی صاحب، شہناز صاحبہ کا مسئلہ ہے گھر میں پریشانی بہت ہے، ان کے خود بھی پیروں میں درد رہتا ہے، اس کے علاوہ جو کام میں برکت بھی نہیں ہے، اور بیٹیوں کے امتحان کے لیے، بیٹیاں امتحان میں کامیاب ہو جائے اس کے لیے دعا بتا دیں. دیکھیے پریشانیوں کا جو معاملہ ہے تو وہ یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ ہم سے کسی کو پریشانی تو نہیں پہنچ رہی ہے. اب اس کے بعد وہ ایک دعا ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ پڑھی جا سکتی ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ وَأَكْرَمَهُ فَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. یہ دعا 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد درود شریف اول آخر اپنے اوپر دم کر لیا کریں اور پانی پر دم کر کے پی لیا کریں، اور نماز کی پابندی اختیار کریں، اس لیے کہ نماز کی پابندی نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے کبھی کبھی وہ پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے کہ تاکہ انسان کو ہوش آ جائے اور وہ اپنے اللہ کو یاد کرے. نماز نہ پڑھنے والا کافر ہو جانا بتایا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جان بوجھ کر کے جو نماز چھوڑ دیتا ہے، اس کی قضا بھی نہیں کرتا ہے، تو وہ کافر ہو جاتا ہے. جب آدمی کافر ہو جائے گا تو لامحالہ اللہ سے رابطہ اس کا ختم ہو جائے گا، اور جب وہ رابطہ ختم ہو جائے گا تو نہ اس کی دوا ہو سکے گی نہ دعا ہو سکے گی. جی مفتی صاحب، تو سب سے بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم کوئی کام ایسا نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، یا اللہ کے بندوں کو ہماری طرف سے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہو اور ان کی بد دعاؤں کا اثر یہ ہے کہ ہم بھی تکلیفوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. جی مفتی صاحب، ان کی بیٹیوں کے امتحان کا مسئلہ ہے. امتحان میں کامیابی کے لیے 2 بیٹیاں ہیں، امتحان میں کامیابی کے لیے کیا دعا ہے؟ یہ امتحان میں جانے سے پہلے فَسَهِّلْ یا الہی کُلَّ صَعْبٍ بِحُرْمَتِ سَيِّدِ الْأَبْرَارِ فَسَهِّلْ، یہ 11 مرتبہ پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں، اور جب کتابوں کا سوال لکھنے کے لیے بیٹھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں. جی مفتی صاحب، چنچور سے جو بھائی کا مسئلہ تھا وہ بھی سیم ہی ہے، کام میں برکت نہیں ہے، پریشانی ہے. ان دعا پھر بتائے دے رہے ہیں. جی بتائیں. بالکل. فَسَهِّلْ یا الہی کُلَّ صَعْبٍ بِحُرْمَتِ سَيِّدِ الْأَبْرَارِ فَسَهِّلْ. یہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے ان کو گھر سے نکلتے وقت یا پڑھائی کے وقت، اور جب امتحان میں بیٹھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے امتحان دے دیا کریں. جی مفتی صاحب، چنچور سے بھائی کا مسئلہ ہے کام میں برکت نہیں ہے، پریشانی بہت ہے. میرے خیال سے ان کے لیے بھی یہی دعائیں تجویز ہیں. مجھے امید ہے کہ ان کو جواب مل گیا ہوگا. شولاپور سے بھائی کا مسئلہ ہے کہ ان کے بدن پہ کہیں پہ دانا ہوا تھا، اس میں تکلیف بہت زیادہ ہے، اس کے لیے کیا دعا ہے؟
اس میں جو ان کے بدن کے اوپر دانہ نکلا ہے اس کے لیے پڑھ لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ فَلَا يَضُرُّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. یہ جو ہے آیت جو ہے اس کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد جہاں پر تکلیف ہے وہاں پر دم کر لیا کریں اور پانی کے اوپر دم کر کے پی لیا کریں. اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے. جی مفتی صاحب, لیکن نماز کی ضرور پابندی کریں تاکہ اللہ تعالیٰ راضی رہے. جب اللہ تعالیٰ راضی ہوگا تبھی دعائیں قبول ہوں گی. جی بالکل بالکل. ناظرین بتا دیں آپ کو کہ بعض اوقات دعائیں بہت لمبی ہوتی ہیں, آپ سن نہیں پاتے ہیں صحیح سے. حالانکہ مفتی صاحب کوشش یہ کرتے ہیں کہ دعا کو ریپیٹ کریں, لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ بھول جاتے ہیں یا لکھ نہیں پاتے ہیں. آپ کی سہولت کے لیے یہ پروگرام یوٹیوب پر بھی دستیاب ہے. کچھ ہی دیر بعد یہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو جائے گا. آپ اطمینان سے سکون سے گھر بیٹھ کے اس کو دوبارہ سے سن سکتے ہیں. ایک کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی ہمارا نام ربنا ہے, ہم پونے سے بات کر رہے ہیں. جی بتائیے بہن, کیا مسئلہ آپ کا؟ ہاں جی, 2 مسئلے ہمارے. جی بتائیے. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ میرے شوہر میں اور میرے میں دونوں میں جھگڑا ہوتا ہے نا. ہم دونوں 20-25 دن تک ہم دونوں ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے. اور ہم دونوں میں چڑچڑاہٹ بھی بہت ہوتی ہے. جی. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بچے لوگ جو ہے وہ مطلب نافرمانی کرتے کوئی بات کی. آپ ان کو ہی بتائیں گے ایسا پڑھو وہ پڑھو, نافرمانی کرتے. اس کے بارے میں کوئی دعا بتائیے نا. ویسے یہ کہا گیا ہے کہ بچے جو گھر میں ماحول دیکھیں گے اسی کو فالو کریں گے. اگر بچے یہ گھر میں دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ لڑ رہے ہیں یا بات نہیں کرتے ہیں تو اس کا اثر بچوں کے ذہن پر بھی پڑتا ہے. لیکن میں یہ سوال مفتی صاحب کے سامنے بھی ضرور رکھوں گا. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم اورنگ آباد سے بات کر رہے ہیں. جی بتائیے. جزاک اللہ, آپ کے ایسے سوال جواب ہم کو بہت سی معلومات مل رہی. بہت دنوں سے ہمارا نمبر لگا. جی. اچھا ہمارا ایک سوال ہے, جو انگوٹھی کے اندر جو رنگین ہرے پیلے جو نگینہ بناتے ہیں, ہاں تو وہ جائز ہے کیا؟ پریشانیاں دور ہوں گی, نوکری لگ جائیں گی ایسا بولتے, تو وہ جائز ہے کیا پہننا؟ اور دوسرا سوال ہے, کوئی مول صاحب جو ہے وہ جین کے ذریعے کچھ کام کراتے, وہ صحیح ہے کہ غلط ہے, پوچھنا ہے ہم کو. میں اس کے بارے میں ضرور مفتی صاحب کے سامنے سوال رکھ دوں گا, آپ کو مفتی صاحب ضرور جواب دیں گے اس کا. جی مفتی صاحب, پہلے تو پونے والی بہن کا مسئلہ ہے کہ شوہر میاں بیوی میں ناتفاقی ہے, لڑائی بہت زیادہ ہوتی ہے, چڑچڑاپن ہے اور اس کا اثر بچوں پر بھی ہے. یہ بچے بھی نافرمان ہو گئے ہیں, ان کے لیے کیا دعا ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنا نام تبدیل کر دیں. جی. اس لیے کہ ربنا کا مطلب ہے ہمارا پالن ہار یا ہمارا پالنے والا جو سوائے خدا کے نہیں ہے. جی. تو اس طرح سے یہ نام پکارنا ہی بے دینی کی علامت ہے کہ اپنے رب کو پکارنے کے بعد کوئی اپنی بیوی کو ربنا کہہ کے پکار رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھا کریں. تیسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, اس کی نماز کو بالکل نہ چھوڑیں. جب آپ اپنے رب تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گی تو دوسرا بھی آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کرے گا.
اور شوہر سے ملاقات کرنے کے لیے یا محبت کرنے کے لیے یا ودودوں کا زیادہ استعمال کیا کریں، یا ودودوں پڑھ کر کے اپنے اوپر بھی دم کر لیں، اور جب شوہر کے سامنے جائیں تو اس کے اوپر بھی دم کر دیا کریں۔ اور بچوں کے لیے؟ اور بچوں کے اوپر بھی یہی دعا پڑھ کر کے دم کر لیا کریں، انشاءاللہ ان کی نافرمانی دور ہو جائے گی۔ لیکن سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے دور ہونے کی کوشش کریں، اپنا نام بدل کے کوئی دوسرا رکھ لیں۔ جی، ہمیں امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا، اور پہلے ایک کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو جی، یہ کال ڈراپ ہو گئی، ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اور پہلے ایک کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو جناب، برائے مہربانی ٹی وی کی آواز آپ بند کر دیا کیجیے، ہمیں بھی افسوس ہوتا ہے کہ آپ سے بات نہیں ہو پاتی ہے، بڑی مشکل سے فون ملتا ہے، فون ہمارے بہت بزی ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی اگر آپ یہ وقت گنوا دیں تو اچھا نہیں لگتا، ہمیں بھی افسوس ہوتا ہے اس بات کا۔ جب بھی ہم سے بات کریں کچھ ہی دیر کے لیے ٹی وی بند کر دیجیے، پھر اپنا جواب ٹی وی پر ہی سن لیجیے گا۔ پہلے ایک اورنگ آباد سے محترمہ کا مسئلہ ہے، وہ یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ پتھر پہننا جائز ہے؟ پتھروں کے ذریعے جو ان کے پتھروں کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی فائدہ رکھا ہے، جیسے سبزیوں کے اندر خاصیتیں ہیں، دواؤں کے اندر خاصیتیں ہیں، اسی طرح سے بعض پتھر جو ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی فائدہ چھپا کے رکھا ہے۔ تو اب اگر آدمی یہ سمجھے کہ اس پتھر کے پہننے سے ہم کو یہ فائدہ ہوگا تو یہ چیز غلط ہے۔ اگر یہ سوچ کے پہنے کہ جس طرح سے دواؤں میں اللہ تعالیٰ نے فائدہ رکھا ہے اور دوا کرنے سے اللہ کے حکم سے ہم کو فائدہ پہنچتا ہے، اسی طرح سے ان پتھروں کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے خاصیت رکھی ہے تو وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوتی ہے۔ پتھروں کو فائدہ یا نقصان پہنچانے کی کوئی اپنی ذاتی طور پہ وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں بغیر اللہ کے حکم کے۔ تو بعض پتھروں کے متعلق بتایا گیا ہے، لوگ بتاتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ پتھر پہن لو تو اس سے یہ فائدہ ہوگا، یہ پتھر پہن لو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پتھروں کا فائدہ اللہ دینے والا ہے، اس حیثیت سے پہنے کہ اللہ نے اس پتھر کے اندر جو فائدہ ہم کو دیا ہے وہ فائدہ پہنچ جائے، وہ زیادہ اچھا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، آپ کے کاموں کا دار و مدار آپ کی نیت کے اوپر ہے۔ اگر آپ کی نیت اللہ تعالیٰ کی رضا ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا بھی کوئی فائدہ اور نقصان پہنچانے والا ہے تو وہ بات غلط ہوگی۔ جی مطلب ان کا ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک میں سمجھ پایا کہ اگر یہ کسی سے مطلب کسی بزرگ کے پاس یا کسی کے پاس جاتی ہیں، کسی عامل کے پاس، اور جنات کے ذریعے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں کام کرا دوں گا یا کراتے ہیں، کیا ایسا ہوتا ہے، ممکن ہے؟ اور اگر ہوتا بھی ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ نہیں، دیکھیے جو وہ لوگ عامل ہیں اب ان کے بارے میں تو ہم زیادہ بات نہیں کر سکتے ہیں، اس وجہ سے کہ آج کل تو عاملوں ہی کا زور ہے، لیکن جو لوگ سودے بازی کر رہے ہیں کہ ہم تمہارا یہ کام کرا دیں گے، وہ 11,000 پڑھیں گے، وہ ایسا ہو جائے گا، اور جنات سے ملاقات کرا دیں، یہ سب خرافات کی باتیں ہیں۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، ہاں بول رہے ہیں جی بھائی بتائیے، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کرناٹک سے سمیع اللہ کر کے۔ سمیع اللہ بھائی بتائیے۔ مجھے رات میں نیند نہیں آتی، بہت پریشانی ہے، ہاتھوں پاؤں میں بہت چمٹیاں بھرے، سر کا درد ہے جی۔ ہاں، اور ایک لڑکا ہے ہمارا چھوٹا، اس کا نام نائف فضل کر کے، وہ اور شرارت کرتا ہے، کچھ کام میں نہیں جاتا، ایسی پریشانی ہے گھر میں۔ سمیع اللہ بھائی آپ کو ضرور جواب دیں گے اس بات کا، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، ہم دنیا مطلب اتنا کسی کے لیے دے نہیں سکتے، مدد نہیں کر سکتے، لیکن دعا میں ایسا مطلب یہ ہے کہ دعا سے ان کی تکلیفیں، دنیا کی جو تکلیفیں دیکھتے مسلمانوں کو جو حالت میں دیکھا نہیں جاتا ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں بیمار حال میں ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ اتنے غریب ہے کہ اپنی ضرورت نہیں پورا کر سکتے۔ میں ہمیشہ سب کے لیے دعا کرتی ہوں، لیکن بہت آپ لوگ بھی دعا کیجیے کہ بس جو حال آج کل ہے مسلمانوں کا، اللہ اس پہ کرم فرمائے، اللہ رحم فرمائے،
उन लोगों के लिए दुआ जरूर करिएगा। इंशाल्लाह हम भी मेरे आपके बच्चों लिए के दुआ करेंगे और मेरे आप भी दोनों हमारे लिए दुआ किया बच्चों के लिए दुआ कर दीजिए कि मेरे बच्चे लोग को इल्म हासिल हुआ और नेक बने। बिल्कुल आपके लिए भी अस्सलाम दुआ करेंगे और वालेकुम आप भी हमारे लिए दुआ किया कीजिए। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब है, कहाँ से बात कर रही हैं? जी एमपी से बात कर रहे जी बताइए क्या मसला आपका मोहतरमा? हैं। जी किसानों क्लियर से हमें हक नहीं मिल रहा है, तो हक के लिए दुआ बताइए तो हक मिलता है। ससुराल से, और थोड़ा सा जोर से बोलिए आप, मुझे यहाँ तक समझ में आया, मैंने कोशिश की समझने की, आपको ससुराल से आपका हक नहीं मिल रहा है। उसके अलावा क्या मसला आपका? जी ये रिश्तों के लिए, बच्चों के रिश्ते, बच्चों के रिश्तों के लिए नहीं हो पाते हैं। हाँ ठीक है, आपको ज़रूर जवाब देंगे इसका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फ़ोन करने के लिए। मुफ्ती साहब पहले इनका ही जवाब दे दें। एमपी से मोहतरमा का मसला ये है कि उनको ससुराल से उनका हक नहीं मिलता है और उनके बच्चों के रिश्ते के ताल्लुक से क्या दुआ है? देखिए ससुराल से जो हक नहीं मिलता है तो उसके लिए वो या वजूदो ज़्यादा पढ़ा करें, और बच्चों के रिश्ते के लिए अल्लाह ताला से पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे भी नमाज़ पढ़ें और आप भी पढ़ें ताकि अल्लाह ताला राज़ी हो जाए। उसके बाद फिर अल फत्ताहो 156 बार असर की नमाज के बाद पढ़ लिया करें, बच्चों से कहें वो भी पढ़ लिया करें। जी मुफ्ती साहब, समीउल्लाह भाई का मसला है कर्नाटक से, नींद नहीं आती है, परेशान बहुत है, हाथ पैरों में दर्द है, और एक और मसला उनका ये है कि उनका बेटा नाफरमान है, शरारती है, बात नहीं सुनता है। उसके लिए क्या दुआ है? देखिए वो उनको जो परेशानियां हैं, रात को नींद नहीं आती है, तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीक़ा ये है कि जब सोने का इरादा करें तो वो वज़ू करके जायनमाज़ पर बैठ जाएं, या तो नफिल नमाज पढ़ लें या फिर दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें। तीसरी बात यह है कि वो कुरान मजीद बैठ के पढ़ना शुरू करें। जब कुरान मजीद पढ़ना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह नींद आ जाएगी, इसलिए कि शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आपको जगा करके आपसे कुरान पढ़वाए। जी मुफ्ती साहब ब्रेक के दौरान भी एक कॉल आया था। जहाँ तक बच्चों की नाफरमानी का सवाल है, पहले जी जी मुफ्ती साहब बताएं बताएं। बच्चों की नाफरमानी का सवाल यही है कि सबसे पहले आप अल्लाह के फरमाबरदार बने और या वजूदो पढ़ करके बच्चों पर दमका दिया करें। जी मुफ्ती साहब ब्रेक के दौरान मोहम्मद इलियास साहब का फ़ोन आया था कश्मीर से, उसका हम जवाब आपसे थोड़ी देर में लेंगे। पहले एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब है, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम महाराष्ट्र नागल से बात कर रहे हैं। जी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए प्लीज़। अच्छी बात। हमारे भाई वो हमारे भाई है, पैरों से सर में दर्द बहुत रहता है हमेशा। जी उसके लिए कोई दुआ बताइए ना। जी हाँ और कोई मसला आपका? नहीं इतना ही बस, कैसे हमारे भाई बहुत परेशान। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, लेकिन गुजारिश ये हमेशा कि टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए जब हमसे बात करें। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए बराए मेहरबानी। हेलो। जी टीवी की आवाज़ बंद कर दिए, वरना हम बात नहीं कर पाएंगे, आवाज़ बस गूंजती रहेगी इधर उधर। हाँ वो सवाल पूछना था, इसके लिए फोन किया। जी बताइए बिल्कुल हम हाजिर हैं, आपके सामने खिदमत में हाजिर हैं, बताइए क्या मसला है? हाँ सवाल ये। हाँ हेलो। जी बताइए। हाँ ये तबीयत हमारी ठीक नहीं रहती है, जब न तब खराब होती रहती है, तो उसकी कोई दुआ बताएं आप। ठीक है ज़रूर बताएंगे आपको। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, लेकिन एक बार गुजारिश फिर से आपको ये करूँ कि जब भी हमसे बात करें टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, वरना नहीं आवाज़ आती है, हमें भी अफसोस होता है कि आपकी आवाज़ हम नहीं सुन पाते। मुफ्ती साहब मोहम्मद इलियास साहब कश्मीर से पहले ब्रेक के दौरान फ़ोन किया था, उन्होंने
رات کو ان کو برے برے خواب آتے ہیں اور ویسے بھی ان کے جسم میں تکلیف بہت ہے، اس کے لیے کیا دعا ہے؟ اور ناندیڑ سے جو بہن کا مسئلہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ ان کے پیروں میں بہت درد رہتا ہے، اور ابھی جو محترمہ کا آخری فون آیا تھا ان کا بھی طبیعت کا ہی مسئلہ ہے. ان تینوں کے لیے کیا دعا تجویز ہے؟ دیکھیے جن کے سر میں درد رہتا ہے تو وہ بسم اللہ خیر الاسماء بسم اللہ رب الارض و رب السماء بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. بسم اللہ خیر الاسماء بسم اللہ رب الارض و رب السماء بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یہ 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھ کر کے اپنے سر کے اوپر دم کر لیا کریں، پانی کے اوپر دم کر کے پی لیا کریں. پیروں میں درد ہے اور دوسری محترمہ کی طبیعت خراب ہے. کشمیری بھائی نے کیا پوچھا تھا؟ ان کا ایک تو مسئلہ یہ تھا کہ برے خواب آتے ہیں ان کو، خواب رات میں بہت برے برے خواب، ڈراونے خواب جیسے بھی خواب آتے ہیں وہ ہے، اور ان کے جسم میں تکلیف ہے. ناندیڑ سے جو بہن کا مسئلہ ہے ان کے پیروں میں درد ہے، اور ایک اور محترمہ جو آخری سوال تھا ان کا بھی طبیعت ہی خراب کا مسئلہ ہے. تو اب جو ان کے سر میں درد ہے یا پیر میں درد ہے یا کہیں بھی درد ہے تو 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد وہ اس کو اپنی درد کے مقام پہ دم کر لیا کریں، اور یہی پانی پر پڑھ کر کے اس کو پانی کو برابر پی لیا کریں، انشاءاللہ اس سے آرام ملے گا. اور الیاس صاحب کے خواب کے مسئلے جو برے خواب آتے ہیں 41 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین کی پوری سورت پڑھ کر کے جی پانی میں دم کر لیں اور اس کے اوپر اپنے اوپر دم کر لیں. جی مفتی صاحب، الیاس صاحب کا مسئلہ بھی خواب والا باقی ہے، لیکن ایک کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. مفتی صاحب پہلے الیاس صاحب کا ہی جواب بتا دیں، ان کے برے برے خواب آتے ہیں اس کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں برے خواب کے لیے دعا ہے وہ بھی کافی لمبی ہے، لیکن وہ وضو کر کے اپنے بستر پہ جایا کریں. جی جی مفتی صاحب وضو کر کے بستر پہ جایا کریں، اس کے علاوہ وضو کر کے بستر پہ جایا کریں، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ کئی بار پڑھنے کے بعد، اور سورہ آیت الکرسی جو ہے وہ اپنے اوپر پڑھ کر کے دم کر لیا کریں، چاروں طرف پھونک دیا کریں، انشاءاللہ برے خواب نہیں دکھائی دیں گے. جی بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، آپ نے ہم کو وقت دیا اور ہماری رہنمائی کی. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ کے اصرار پہ ہم نے یہ پروگرام 1 گھنٹے کا، جمعرات اور جمعے کے دن 1 گھنٹے کا کر دیا. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. آپ دعا دیجئے، دعا کیجئے اور دعا لیجئے. اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمارے لیے بھی دعا کریں. اس امید، اس توقع، اس دعا کے ساتھ کہ کل صبح آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.